بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تلخ حقائق، اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، ایبٹ آباد کے ایک جانے پہچانے ایک سیاسی اور سماجی شخصیت جنہوں نے بڑا بھرپور سفر سیاسی جو طے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے نظریاتی اور دیرینہ رہنما ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر انہوں نے بھی اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا، پی ایس ایف سے ہوتے ہوتے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ضلعی صدر رہے، اور آج کل وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں۔ اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز خان کوئی ناراض ہے یا کسی وجہ سے نہیں۔ سرفراز خان پارٹی کا کل بھی علم تھامے ہوئے تھا، وہ آج بھی پارٹی کا علم تھامے ہوئے ہے، اور ہماری اس پروگرام سے پہلے جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم بھٹو کے مشن کے پرچارک ہیں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہمارا جینا مرنا اس جماعت کے ساتھ ہے۔ تو آج ان سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ یہ کوئی اس طرح کا انٹرویو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، مگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو ہمیشہ سے، اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کو جو مقام حاصل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو شخصیت ہے، انہوں نے امت مسلمہ کو ایک کرنے کی بات کی۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کروا کے ایک پیغام دیا کہ عالم اسلام اگر متحد ہو جائے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور آج کا جو ایٹمی پاکستان ہے یہ بھی بھٹو مرحوم بھٹو شہید صاحب کی ایک خداداد سوچ تھی، جو اس ملک کے لوگوں کے لیے وہ سوچ رکھتا تھا۔ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کی جو اس کی سوچ تھی، وہ آج الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی ملک ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان مصالحت کرا رہا ہے۔ اور پھر اس ملک کو جو متفقہ آئین دیا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، اور آج پیپلز پارٹی سندھ میں پچھلے 3 ٹینور سے حکومت کر رہی ہے۔ تو سرفراز خان سے کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ سرفراز خان، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ بڑی مہربانی جناب راشد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی باتیں آپ کو بتا سکیں۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام کے کو ہوسٹ سینئر صحافی سردار گلنواز خان بھی موجود ہیں۔ تو سردار صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ مجھے ویلکم کرتے ہیں، تو آج تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے نا سرفراز خان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سرفراز خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ تو جیسا کہ قاری صاحب نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ ماشاءاللہ آپ کی جرنی اس پارٹی کے ساتھ شروع سے ہے، اور آپ 6-7 سال ضلعی صدر رہے ہیں غالباً۔ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو ضلعی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا عامل ہوتا ہے۔ تو آپ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے بڑی اچھی پارٹی چل رہی تھی، تو آج بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پارٹی چل رہی ہے۔ سلیم شاہ صاحب اس کے ضلعی پریزیڈنٹ ہے، لیکن چمو گئیوں ہو رہی ہیں، ہم نے مطلب کہ دبے لفظوں میں سنا ہے پارٹی کارکنوں سے۔ تو آپ موجودہ قیادت، ضلعی قیادت، ڈویژن اور صوبائی تنظیم سے، آپ چونکہ ضلعی قیادت رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں، یا جو موجودہ قیادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہے، یا جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں یہ میرٹ پہ بن رہی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سردار صاحب، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ میں اپنے ادوار کا تھوڑا سا آپ کو انٹرو دے دوں کہ جب میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت ہم نے جو ہے انشاءاللہ تعالی اپنا چیئرمین لایا اس میں کنٹونمنٹ بورڈ میں، اور اسی طرح ہی ہم نے جب الیکشن ہوئے، اس کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہاں پر ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اس حد تک کہ آپ بانڈا جلال خان کے بانڈا جلال خان ہیں، ان کی خاتون ہیں وہ
تو انہوں نے ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، لیکن 16 ووٹوں سے وہ جیتی. اتنا ٹف مقابلہ انہوں نے کیا. میرے اپنے گاؤں شیخ البنڈی سے ہماری لیڈیز کونسلر جیتی جس نے 3400 ووٹیں لی. وہیں سے یوتھ کونسلر جیتا جس نے 3600 ووٹیں لی. اس طرح مطلب ہے ہمارا جنرل سیکرٹری تھا سردار شراز، وہ اپنے ایریے سے جیتا اور ناظم رہا. اسی طرح ہمارے مختلف لوگوں کو ہم نے اپنے ٹکٹ پہ الیکشن کروائے. یہ وہ والا دور ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی یہاں پر. پھر اس کے بعد تحصیل کے لیے جناب جعفر شاہ صاحب تھے، ان کو ہم پاکستان پیپل پارٹی میں ان کو شامل کیا، اور وہ جو ہے تحصیل کے میئر کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا. پھر اس طرح جنرل الیکشن جب آئے اس میں یہ ہوا کہ جنرل الیکشنوں میں ہم نے اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو اس میں جو ہے ہم 1-2 سیٹیں نکال سکتے ہیں. لیکن صوبائی کیبنٹ جو تھی ہماری انہوں نے نہیں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، جس وجہ سے ہم ساری سیٹیں ہار گئے. سرفراز صاحب، اب بھی جو آپ کی تنظیم ہے، صوبائی تنظیم اور ڈویژن یا ضلع کی تنظیم ہے، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ آپ کو کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ سر دیکھیں، میں شروع کرتا ہوں صوبائی تنظیم سے. صوبائی تنظیم ہے ہمارے صوبائی صدر جناب محمد علی بادشاہ صاحب. آپ خود دیکھیں کہ وہ ابھی خود ہیڈاک پہ ہیں، اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب میں جناب شازی خان صاحب. ان کو آپ دیکھیں وہ اتنا ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بیمار ہیں، ان کی مختلف پرابلمز ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود پارٹی کو لاتعداد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار میں جو ہے تنظیمی امور میں مجھے تجربہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں. ہمارا صوبے کی تنظیم ہی کمپلیٹ نہیں ہے. انفارمیشن سیکٹری ہمارا ہے وہ سامنے نہیں ہے. مطلب ہے یہ سمجھ لیں ابھی اگر میں گنوں تو 2 آدمی ہماری صوبائی کیبنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی کی تنظیم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں پر 12 بندے ہوتے ہیں تو وہاں پر 2 بندے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نیچے آ جائیں تو ہمارا ڈویژن آ جاتا ہے. یہ ڈویژنل صدر ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے الیکشن میں ہماری کارکردگی کیا تھی، ہم نے کیا کیا. ہم اپنے ایریاز میں اس کیا کچھ نہیں ہوا. جو کہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا مجھے اکنواز خان، وہ وہاں پہ کھڑا تھا تو ہم اس کے اگینسٹ چلتے رہے. زرگول خان کاف لیگ سے نکل کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے بجائے زرگول خان کی حمایت کرنے کے ہمارے شازی خان صاحب اور یہ فاروق صاحب نے ان کی مخالفت شروع کر دی. تو یہ اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی. پارٹیوں کو جب تک ٹائم نہیں دیا، جب تک دیانتداری کے ساتھ ان کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا تو کوئی پارٹی کوئی گھر اس طرح نہیں چل سکتا. جب تک ہم اس کو اپنے دل سے خون سے، یہ تو پارٹی وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے جھیالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جھیالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پاگل پن ہے، جھیالہ پن. تو وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا یہ رات ہے، صبح ہے، دن ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. جو حکم اوپر سے آ گیا اس نے اوبے کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں منسیرہ میں اس وقت کے، چونکہ اس وقت میں ڈسٹرکٹ کا یہاں پہ صدر تھا، تو یہاں پہ ابھی موجودہ حالات سیٹ اپ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو تنظیمیں بھی کمپلیٹ نہیں ہیں. ایبٹ آباد میں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی تنظیمیں کمپلیٹ ہیں، کسی یونین کونسل کی تنظیمیں ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں. تحصیل صدر جو ہیں 4 تحصیلیں ہیں ہماری، تو وہ ان میں کوئی صدور مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح چند ایک چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر صوبائی لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں پی ایس ایف مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے یوتھ ونگ نظر نہیں آ رہی، ان کی صوبائی سے دور نظر نہیں آ رہے. کدھر گئے ہیں وہ؟ سرفراز خان، یہ آپ کی پارٹی کے ذیلی اتحاد تنظیم تو بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، آئے روز لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے حلقہ سے سردار ادریس صاحب کے بیٹے عتیق ادریس صاحب بھی شامل ہوئے ہیں.
تو وہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی تیزی سے لگ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں ہمارا بھرپور ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سردار عتیق صاحب، ان کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں آپ کی وسادت سے یہاں پر۔ سردار عتیق صاحب جو آئے ہیں وہ مرکز کے تھرو آئے ہیں، نہ کہ وہ ادھر سے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو انوالو تھے وہ ہمارے گورنر صاحب تھے جنہوں نے ان کو انوائٹ کیا، اور وہ ان کے پاس گئے بذریعہ گورنر فیصل کنڈی صاحب کے، وہ یہاں پہ شامل ہوئے، نہ کہ ڈسٹرکٹ تنظیم دعویٰ کرے یار میں نے کیے ہیں، یا ڈویژن والا کہے میں نے کیے ہیں، یا صوبے والا کہے میں نے کیے ہیں۔ وہ گورنر صاحب نے اپنی ایفرٹ لگا کر وہ پشاور سے اسلام آباد گئے اور ان کو عتیق صاحب کو یہاں پر لے کر آئے۔ آپ یہ بات ان سے کسی ٹائم پہ پوچھ بھی لیجئے گا۔ سرفراز خان، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، اب آپ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایک ٹائم تھا پی ایس ایف جو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، پاکستان میں طلباء کی سب سے مقبول طلباء تنظیموں میں سے ہوتی تھی۔ پھر پیپل یوتھ آرگنائزیشن تھی، ہمارے اپنے سارے دوست اس وقت پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی پولیٹکس کرتے تھے۔ اور آپ کی جو جماعت ہے اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی یہ ہزارہ ڈویژن میں کوئی اپنا مقام پیدا نہیں کر سکی، یہاں پر یہ پھل پھول نہیں سکی۔ اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جو صوبائی کیبنٹ ہوتی ہے وہ جو بناتی ہے نیچے ڈسٹرکٹ صدور بناتی ہے یا مطلب ہے اپنا ڈویژن کے لوگوں کو بناتی ہے، وہ جب دیانتداری سے کام کرے گی تو وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں شازی خان صاحب، وہ ہمارے کے پی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور رہتے کدھر ہیں؟ منسیرہ میں رہتے ہیں۔ ڈویژنل صدر کدھر کا ہے؟ منسیرہ کا ہے۔ لائر فورم کا ڈویژنل صدر کدھر ہے؟ منسیرہ کا ہے۔ لیکن وہ وہیں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جس وقت تک یہ عام لوگوں سے نہیں ملیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں سے نہیں ملیں گے، وہاں پہ سٹیج جب سجتا ہے سٹیج کے ارد گرد باڑیں لگا دی جائیں گی، اور جو ہے اپنے ہی مخصوص لوگوں کو اوپر چڑھایا جائے گا، وہ ہی سپیچز کریں گے، اور باقی جو ہے عام جہلا جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر سنے گا۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کی آپ کو مثال ایک دیتا ہوں۔ ورکر کنونشن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ ورکر کنونشن اسی کو کہتے ہیں نا۔ ورکر یہ کرتا ہے کہ کنونشن ہوتا ہے تو ورکر اس میں اس کی آواز، اس کی زبان، اس کی بات سنی جاتی۔ بلکہ اس کی میں مثال آپ کو راشد بھائی دوں کہ دیکھیں دربار ہوتا ہے پولیس کا، جہاں پہ آئی جی صاحب آتا ہے، دربار ہوتا ہے، وہاں پہ کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او تک ہر بندہ کوسچن کر سکتا ہے، اسے کھلی اجازت ہوتی ہے، وہ اپنا کوسچن کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ادھر یوتھ کا کنونشن دیکھا پیچھے، وہاں پہ بجائے یوتھ کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، ہمیں سٹیج پہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں سٹیج پہ کوئی یوتھ کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو اس یوتھ کنونشن کا جس یوتھ کے نام پہ تھا، اس یوتھ کی تو وہاں پہ نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، نہ ان کی بات کسی نے سنی گئی، اور جو ورکر کنونشن، جو ورکرز کی بات سننی جانی تھی وہ تو سنی نہیں کسی نے۔ اور بڑے بڑے جو آپ کے پارٹی کے لیڈرز ہیں یا جو سرکاری عہدوں پہ براجمان ہیں، وہ بڑے شانہ پروٹوکول کے ساتھ آئے، انہوں نے اپنے ارشادات لوگوں تک پہنچائے اور پھر اسی شان و شوکت سے واپس چلے گئے۔ کارکن مایوسی کا شکار ہے۔ سر وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، دیکھیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یوتھ کا اگر فنکشن ہے، ورکر کنونشن ہے، تو اس میں صوبائی صدر صاحب کو یہ چاہیے کہ جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبائی صدر ہے یوتھ کا بنا ہوا ہے، اس کو آپ بھائی متحرک کریں، وہ ہر جگہ جائے، یوتھ کے ساتھ وہ اٹریکشن کرے اپنی، وہ ان لوگوں سے ملے، اس کے ساتھ وہ پھر آنسر کوسچن کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح پی ایس ایف ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ جائے، پی ایس ایف والا صوبائی صدر جو ہے پی ایس ایف کا، وہ جائے، آپ اسے آرڈر کریں بھائی یہ کام کر کے آؤ اور مجھے بتاؤ۔ اس طرح لیڈیز ونگ ہیں، ان کی صوبائی صدر کو آپ کہیں جی آپ یہ فنکشن کر کے آؤ، کرو اور مجھے بتاؤ۔ یہاں پر
عجیب کام چل رہا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جہاں پر یوتھ ہے وہاں پر بھی محمد علی شاہ بادشاہ صاحب ہیں, جہاں پر پی ایس ایف ہے وہاں پر بھی محمد علی بادشاہ صاحب ہیں, جہاں پر بزرگ ہیں وہاں پر بھی محمد علی بادشاہ صاحب ہیں. اس طرح اور ان سے کوشچن کرنے نہیں دیے جاتے. آپ نے پیچھے دیکھا یہ فنکشن جو ہوا اس میں کس ورکر کو کرنے دیا, کوشچن کرنے دیا؟ سرفراز خان, یہاں پر آپ کی بات کو میں تھوڑی سی اور آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت ہے, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ڈویژن پہ آ جائیں اور ڈسٹرکٹ پہ آ جائیں, تو کیا مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی, ہم نے تو کسی گاؤں میں, کسی وی سی میں, کسی یو سی میں اور کسی تحصیل کی سطح پر ایسی کوئی ایکٹیو تنظیم نہیں دیکھی, بلکہ ہم نے جب یہ بات کی, ہم نے آپ سے ٹائم لیا اور ہم نے بات کی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف, کیونکہ شمال اخبار ہزارے کی سب سے پرانی اخبار ہے اور شمال ایچ ڈی نیوز ہمیشہ ہزارے کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, اور آج کا یہ جو پروگرام ہمارا تلخ حقائق ہے, اس میں تمام جماعتوں کے لوگ, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ان کے نظریات کوئی بھی ہوں, یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اور سرفراز صاحب, میں یہاں پر آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, آج ضلع ایبٹ آباد کے اندر جتنے بڑے بڑے, مانسرا کے اندر, ہری پور کے اندر جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس وقت, اور مجھے سب میرے بالکل آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ جو پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے سٹارٹ لیا تھا, وہ ضلع ناظم بھی بنے, وہ ایم این اے بھی بنے, ایم پی اے بھی بنے, اور آج مختلف پارٹیوں میں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ ایک ٹائم وہ تھا کہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہونا بھی بڑے آنر کی بات ہے, پیپلز پارٹی اپنے ورکر کی آواز کو سنتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ورکرز منسٹرز کے دفاتر میں جا کے ان کو آرڈر کر کے کہتے تھے کہ ایسے کریں, اور یہ ہم نے پارٹی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کیا ہوا ہے. تو آج تو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما جن کو سٹیج پہ بیٹھنے تک کی ایکسیس نہیں ہوتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں پارٹی کے لوگ دل برداشتہ نہیں ہوں گے؟ بالکل سر, دل برداشتہ کیوں نہیں گئے, ہوئے ہیں دل برداشتہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں, پیپلز پارٹی کے ووٹر جو ہیں, پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں, وہ بالکل کارنر میں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ ہی وہ باہر نکل رہے ہیں, نہ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں, اور نہ کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنا بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. بہت بڑے بڑے نام تھے نا جی. دیکھیں ہم جب کالج میں پڑھا کرتے تھے, دیکھیں نا, فخر الاسلام فخر صاحب تھے, فخری صاحب ایک بہت بڑے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی ہارٹ, اور انہوں نے جیل سے ضلع کا الیکشن جیتا. بالکل. اچھا, مجھے یاد ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے, آپ غالباً پرانے لوگوں میں سے ہیں. آج وہ لوگ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے, نہ کسی عہدے پہ نظر آ رہے ہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی نمائندگی نظر آ رہی ہے. عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں, یہ مہدی زمان خان ایڈوکیٹ تھے. یہی میں آپ سے میں نے عرض کیا نا کہ جس وقت آپ جو ہے ان لوگوں کو صرف اس لیے لے کر آئیں کہ فلاں کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, فلاں کے پاس یہ بہت زیادہ ہے, تو وہ آگے نکلے. اب جس کے پاس پیسے ہیں, پیسے سے اگر الیکشن جیتا جاتا نا سر, تو میں نام لیے بغیر کہوں گا کہ 6-7 الیکشن کوئی نہیں آتا, 6-7 الیکشن کوئی نہیں آتا. نہیں ویسے سرفراز خان, آپ نام لیں نہ لیں, لوگ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, اس شخص نے, اگر میں غلط نہیں ہوں, اپنی اس پیسے کے زور پر, ٹھیک ہے پالیٹکس کو بھی اپنا شاید جرمال بنایا, مگر اس شخص نے اپنے پیسے سے مختلف لوگوں کی خدمت بھی کی ہے, جو ان کی اچھی بات ہے, اس کو بھی ہم داد دیں گے. مگر میں نے یہ بھی سنا ہے سرفراز خان کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ایبٹ آباد میں یہ کیا کہتے ہیں کہ سلیم شاہ اینڈ کو, یہ غالباً میں نے جس سے بھی سنا ہے کہتے ہیں جی انہوں نے گھر میں ہی سارے عہدے بانٹ دیے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں, آپ نے سنا ہے نا, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ٹائم پہ, یہ تو اس پہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا, آپ دیکھ لیں نا کہ لیڈیز ونگ کا صدر جنرل سیکرٹری کون ہے, آپ دیکھ لیں پی ایس ایف کا صدر جنرل سیکرٹری کون ہے, آپ دیکھ لیں کیا نام ہے, بھانجا کیا ہے, بھتیجا کیا ہے. اچھا, سلیم شاہ صاحب جعفر شاہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں غالباً. بالکل. اور میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ایک بندہ فیصل آباد کا ہے, اور وہ جو ہے اس کو یہاں پہ جو ہے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری وہ ہمارا بنا ہوا ہے,
किस अच्छा, तरह आपके आपको- डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वहाँ जॉब नहीं करते? वो जॉब करते हैं ना, तो वो तो उनकी माइंस एंड मिनरल्स की कंपनी में जॉब करते हैं ना करते कुछ। हैं, और इसी तरह तो ये उनके भी पीपल्स ऑफिस- पार्टी के लोगों ने कहा है कि जी जो उनके एम्प्लॉइज हैं जी, जी। वो पार्टी के ओहदों पे फाइज हैं। यही है ना, ये मतलब कैसे हो ऐसे- सकता है? ये असल में मैं आपको बात बताऊं, राशिद भाई कि इस तरह हुआ था, एक दफा का वाकया सुनाता हूं कि मियां तारक साहब हमारे अल्लाह पाक उनको बड़े सीनियर अल्लाह पीपल्स पाक पार्टी उनका के वो मियां जान- तारक साहब जान एबटाबाद से आज ही अच्छा करे, काका खैर उनकी मिसेस जो थी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की सदर थी, लेडीज रुबीना बाजी। रुबीना बाजी। और मैं ये क्या चाह रहा था, मियां साहब की ख्वाहिश ये थी कि मुझे भी कोई ओहदा दिया जाए। ठीक। मैं लेकर गया तो उस वक्त था मजून खान जो आजकल मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उस वक्त सूबाई सदर थे। जी, जी। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये मियां साहब है हमारे, इस तरह इनकी ये उन्होंने कहा भाई एक घर में 2 ओहदे नहीं मिलते, उनकी मिसेज हैं लिहाजा उनको ओहदा नहीं मिलता, या वो करें तो ये रखें। क्या? एक 2 ओहदे हम घर में, आइन में नहीं है, आइन में 2 ओहदे। उसूल परस्ती की बात। नंबर 2 सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी का ये कहता है कि 3 साल तक आप एज ए वर्कर काम करेंगे, उसके बाद जो है अपना आपको जो है ओहदा दिया जाएगा। लेकिन अब वो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सर। हम वो कहते हैं कौवा देखा, कौवे ने देखा कौवा हंस की चाल चला और अपनी भी भूल गया। यही है या उल्टा को बोल गया हूं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट। ठीक कह रहे हैं। वो हम देख रहे हैं कि अभी हर चीज सोशल मीडिया हम किस लिए ये कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने अगर करवाया तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने अपनी विजन के मुताबिक जो करना था उन्होंने किया। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब ने अगर इस काम को उन्होंने जो है अपना वोटर बनाया तो उन्होंने सरमायादारों को बनाया, लेकिन कायदे जमहूरियत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अगर वोटर बनाया तो उन्होंने हारी को बनाया, मजदूर को बनाया, उन्होंने किसान को बनाया, उन्होंने स्टूडेंट को बनाया। हमने भुट्टो साहब की फ़िलासफ़ी से निकल कर दूसरी तरफ चल पड़े, जिस वजह से हम जो है दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। सरदार साहब आपको बात करना चाहिए। मैं सरफराज खान से पूछ रहा था कि चूँकि एबटाबाद में हम देख रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं, मैं ज़िले सर तक बात करूंगा, एबटाबाद की बात करूंगा, कि इनका कोई ऐसा रोल हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। चूँकि एबटाबाद शहर में कई तरह के मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल पे आवाज़ जिन लोगों को बुलंद करनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल खामोश हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उस खला को पुर करने के लिए गैर सियासी तंजीमें वो मुतहरक हो रही हैं, वो बन रही हैं। तो आप बहसियत एक पॉलिटिकल वर्कर, सियासी रहनुमा, आप क्या समझते हैं कि यार इसका हल उन तंजीमों के पास है या आप सियासी लोग भी उसमें कोई अपना किरदार अदा करें? देखें सर, जिस जगह पे वैक्यूम क्रिएट होगा, खला होगा, वहाँ पे वो जगह कवर की जाएगी। आपको जो याद होगा कि ये बोर्ड ऑफिस का एक सिलसिला चला था, बोर्ड ऑफिस को पेशावर ले जा रहे थे, तो उस वक़्त जो है मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, तो हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चले, उनके साथ बैठे, इधर बैठे, जलसे जुलूस, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और फिर जो है सिविल सोसाइटी हमारे साथ मिली, तो वो बात रुकी। अब जो है क्या नाम है, पार्टियां जो है आगे नहीं आएंगी, तो ये लोग जो है आप जो जिनकी तरफ इशारा करें, इन लोगों ने फिर आना है। लेकिन ये नुकसानदेह होता है, ये चीज़ नुकसानदेह होती है इन द लॉन्ग रन। जिस वक्त मतलब है आपकी पॉलिटिकल लोगों की एक अपना विजन होता है, वो देखते हैं, उसके मुताबिक वो बात करते हैं, किस जगह पीछे होते हैं, बैक पे चले जाते हैं, किस जगह आगे चले जाते हैं। लेकिन ऐसी जिनका ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, जब वो लोग आगे आते हैं और इस तरह के काम करते हैं, वो बाद में इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने सरफराज खान आपने बोर्ड की बात की, तो हम अपने नाजरीन को भी ये बताना चाहते हैं कि ये एबटाबाद बोर्ड जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी एबटाबाद हज़ारा के लोगों के साथ एक मेहरबानी थी। आफ्ताब अहमद खान शेरपा वज़ीर आला थे और हमने इस बोर्ड की जदोजहद में हम स्टूडेंट्स थे और हमने बड़ी जदोजहद की, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद में न सिर्फ बोर्ड बना, और जब आपने कहा कि बोर्ड की तब्दीली की बात हो रही थी, मुझे याद है साजिद खान जदूल और हमने एक पिटीशन भी हाई कोर्ट में इसके ऊपर दायर की थी, दीगर लोगों ने भी बड़ी एफर्ट्स की। तो ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा कारनामा था। इस पर हम सरफराज खान
آپ لوگوں کو واقعی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے ہزارے کے نوجوانوں کے لیے سوچا تھا اس وقت. مگر آج کل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ کولیشن پارٹنر بھی ہیں, گورنر صاحب بھی آپ کے ہیں, صدر بھی آپ کے ہیں, تو ہزارہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. اور اسی کے ساتھ ایک اور کوشچن, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے, کیا آپ اس پروگرام سے مطمئن ہیں کہ یہ مستحق لوگوں تک ہماری امداد پہنچائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آپ نے 2 کوشچن کی. ایک کیا کہ آپ جو ہے کولیشن پارٹنر ہیں اور گورنر صاحب ہیں. اب اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر صاحب کے پاس تو کوئی ایسا اختیارات نہیں رہتے. اس طرح ہی ہمارے صدر صاحب ہیں, ان کے پاس بھی اختیارات نہیں. وزیر اعظم کے پاس ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہیں. وزیر اعلیٰ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور کیا نام ہے, وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے, اور گورنر پیپلز پارٹی اور گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. موج مستیاں تو لگی ہوئی ہیں نا. وہ تو دیکھیں نا, یہ جتنا پروٹوکول گورنر صاحب انجوائے کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں, جی جی, یا جتنے بھی ہیں, انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ تو دھوئے ہوئے ہیں نا, سر, اور ہاتھ تو لے رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, مراد لینا وہ ایک ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں مراد لے رہے ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس, اب گورنر صاحب کے پاس میرے خیال سے, آپ مجھے اگر بتا دیں سوائے یونیورسٹی کے اور کوئی ایسا اختیارات ان کے پاس ابھی نہیں. آپ نے یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک بحث چل رہی تھی کہ ایبٹ کے لیے انٹرچینج کی منظوری جو ہے وہ گورنر صاحب نے لیکن مرکزی حکومت سے دی ہے, تو اس بارے میں کافی لہد ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب کے پاس یہ اختیار یا یہ ہے کہ انہوں نے یہ انٹرچینج منظور کرا دیا؟ جی, یہ ہم نے بھی یہ سنا کہ گورنر صاحب نے لے کر دی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گورنر صاحب نے جو ہے کیا نام ہے اس کا انٹرچینج کے بارے میں, تو جب پریس کانفرنس ہوئی ان کی ہم نے دیکھی, تو اس میں جب صحافیوں نے سوال کیا کہ یہ تو 2023 یا 24 یا اس طرح کا انہوں نے کچھ ان کو کہا کہ تب سے یہ جو ہے یہ اس کی امپروومنٹ ہوئی ہے, تو یہ اب اگر کر رہے ہیں تو اس کا ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میرے خیال کے مطابق ڈاکومنٹس کی روح سے دیکھیں تو یہ پی ایم ایل این کے مرتضیٰ عباسی نے اس کے لیے زیادہ ایفرٹس کی, اور کسی کی جو ایفرٹس یا کوششیں ہوتی ہیں اس کو خراج تحسین اس کا کریڈٹ ملنا ہے. سر, یہ سبجیکٹ ہی وفاق کا ہے, یہ صوبے کا تو ہے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. سرفراز خان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی تھی. اب اسی پروگرام کی ہم ایک اور قسط ہوگی, اس میں کچھ اور بھی بڑے تلخ سوالات بھی کریں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے, کیونکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق ہم نے بات کی, اور اس لیے کی کہ لوگ بھٹو صاحب کو اس ملک کے لیے بہت ضروری سمجھتے تھے, اس لیے کہ بھٹو صاحب امت مسلمہ کے اتحاد کے داعی تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس 8ویں پاکستان کے حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے بانیوں میں سے تھے, اس پروگرام کو شروع کرنے والے تھے, اور اس ملک کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. تو آج ہمارے ساتھ سرفراز خان جدون صاحب ہمارے مہمان تھے, ہم انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے. اور یہاں پر میں ناظرین ایک اور بات بھی آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر جو لوگ ہماری ان باتوں سے اختلاف اگر کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی شاید ایسی ویسی بات کی, تو وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.